لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك۔ سیریا یعنی شام میں خواب دکھایا گیا کہ اپنے لخت جگر نور نظر کو وہ ذبح کر رہے ہیں، تشریف لائے، حیران ہو گئے۔ اس وقت دیکھا کہ ان کے لخت جگر نور نظر کہیں ایک کنارے میں بیٹھ کر تیر کمان بنا رہے تھے۔ ان کو بلایا اور اللہ کا حکم سنایا کہ بیٹے، یا بنی انی اری فی المنام انی اذبحک، اے میرے بیٹے لخت جگر نور نظر دل کا ٹکڑا، بڑھاپے کا سہارا، میں نے یہ دیکھا ہے کہ میں تمہیں قربان کر رہا ہوں، ذبح کر رہا ہوں، دیکھ لو تمہاری کیا رائے ہے۔ سعادت مند فرزند نے فوراً جواب دیا، کوئی تاخیر نہیں کی۔ قال یا ابت فعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین۔ فرمایا اے میرے ابا جان، آپ فوراً کر گزریے جو اللہ نے آپ کو حکم دیا۔ ابا جان فوراً کر گزریے جس کا خدا نے آپ کو حکم فرمایا ہے، آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ یہ جب جواب سنا تو حضرت اسماعیل خلیل نے حضرت ہاجرہ علیہ السلام سے کہا کہ ان کو کل نہلا دھلا کر، بہت تفصیلی روایات ہے، خلاصہ ہم بیان کر دے رہے ہیں، تیار کر دینا، کل انہیں ہمیں کہیں لے جانا ہے۔ مینا کی طرف چلے۔ شیطان نے راستے روکنے کی کئی کوششیں کی، مگر تمام جگہوں پر شیطان کو ناکامی کے علاوہ اور کچھ ہاتھ نہ لگا۔ ایک بوڑھا ابراہیم ہے، نور نظر لخت جگر پیارا اسماعیل ہے، لے کر کے وہ چل رہے ہیں، لیکن شیطان بیچ میں پہاڑ بن کر کھڑا ہو گیا۔ بسم اللہ اللہ اکبر رغما للشیطان ورضا للرحمن، جو مارا بسم اللہ اللہ اکبر پتھر تو وہ شیطان جو ہے بالکل ہمیشہ کے لیے ذلیل و رسوا ہو گیا، اور اللہ تبارک و تعالی نے حضرت اسماعیل ابراہیم علیہ الصلوات والتسلیمات کو کامیابی عطا فرمائی۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ یہ کون سا دن تھا؟ کائنات نے اس سے پہلے اس طرح کا منظر کبھی نہیں دیکھا تھا۔ لخت جگر کہہ رہے ہیں ابا جان اپنی آنکھوں پہ بھی، میری آنکھوں پہ بھی پٹی باندھ دیجئے، شاید باپ بیٹے کی محبت غالب آ جائے، حکم ربی پورا نہ کر سکیں۔ بیٹے کی بات کو قبول کرتے ہوئے اپنے اور بیٹے کی آنکھ پہ بھی پٹی باندھ دی، اور جب لٹا دیا، قرآن کیا بیان کرتا ہے، فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، اور جب ان دونوں نے ہمارے حکم پر گردن رکھی، یعنی دونوں نے آئے ہائے، جب اسماعیل نے حکم خداوندی کو مان کر اپنے آپ کو چت کر لیا، آنکھوں پہ پٹی بھی بندھوا لی، اور ابراہیم خلیل نے حکم ربی کو مان کر ہاتھ میں چھری لے کر دونوں پاؤں کو ان کے بدن پہ رکھ کر دبا دیا اور ماتھے کے بل لٹا دیا، اس وقت کا حال نہ پوچھو۔ وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ، تیزی کے ساتھ چھری چلا رہے تھے گردن پر، لیکن چھری ہے کہ اپنے رب کے حکم کی فرما برداری کر رہی تھی اور حلق نہیں کاٹ رہی تھی۔ پریشان ہو گئے، حیران ہو گئے۔ چھری کو پتھر پہ جب چلائی ہے تو پتھر کٹ گیا ہے، اور وہ پتھر آج بھی نشان کے طور پر مینا پہاڑ پہ رکھا ہے۔ وہاں جانا اب تو خیر ممنوع ہے، جس زمانے میں جانا ممنوع نہیں تھا، منع نہیں تھا، اس زمانے میں لوگوں نے جا کر اس کو دیکھا ہے، یہ کیسے ابراہیم کی چلائی ہوئی چھری سے پتھر کٹ گئے، مگر یہ گوشت پوست کے یہ لوتھڑے، یہ حلق نہیں، یہ گردن نہیں کاٹی جا رہی ہے، کہ اللہ نے آواز لگائی آسمان سے، وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ، اور ہم نے آواز لگائی اے ابراہیم، قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا، بے شک تو نے خواب سچ کر دیکھا، إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ،
ہم نیک لوگوں کو ایسا ہی بہترین صلہ عطا کرتے ہیں، دیتے ہیں۔ جبریل امین ایک دمبا لے کر رسی پکڑے ہوئے پیچھے سے آواز لگاتے ہوئے آگے بڑھ رہے ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ابراہیم خلیل پیچھے مڑ کر دیکھے تو دیکھا کہ کوئی ہے جو رسی ہاتھ میں پکڑے ہوئے ایک جانور کو لیے آ رہا ہے اور اللہ اکبر کی صدا لگا رہا ہے۔ ہر نبی کی ایک آواز ہوتی ہے، لا الہ الا اللہ۔ وہ ابراہیم خلیل نے آواز لگائی، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ جبریل اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ ابراہیم اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ لیٹے ہوئے فرزند نے جب یہ بات سنی تو اس میں آواز ملا دی، واللہ اکبر وللہ الحمد، اور اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اور تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ ان تینوں کی صدا کو خدا نے اس طرح قبول فرمایا کہ ایام تشریق میں ہر مسلمان کے لیے اس تکبیر کو کہنا 9 ذی الحجہ کی فجر سے 13 ذی الحجہ کے عصر تک واجب قرار دیا گیا کہ ہر مسلمان اس کو دہرائے اور ابراہیم و اسماعیل کی قربانی کو یاد کرے۔ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ عید کی نماز پڑھنے والا، بقرعید یعنی عید الاضحیٰ کی نماز پڑھنے والا، عید الفطر کی نماز پڑھنے والا اس تکبیر کو کہتا ہوا اپنے گھر سے ایک راستے سے نکلے، نماز سے فارغ ہو کر دوسرے راستے سے اسی تکبیر کو کہتا ہوا اپنے گھروں کو لوٹے۔ بلکہ یہ کہا گیا کہ ذی الحجہ کے مہینے کے ان دنوں میں اس طرح کی تکبیروں کو انسان اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے دہراتا پھرے اور ایک دوسروں کو گویا تلقین کیا کرے۔ اللہ کو یہ قربانی اتنی پسند آئی کہ جس وقت چھری چل رہی تھی آسمان کے سارے فرشتے آسمان پہ رو رہے تھے کہ ایک باپ اپنے بیٹے کے ساتھ کیا معاملہ کر رہا ہے۔ انسانی نسلیں ختم ہو جائیں گی مگر رب کا حکم یہی تھا۔ حضرت جبریل کے ذریعے سے جو بھیجا ہوا دمبا تھا، حضرت ابراہیم خلیل نے ان کے حلق پر جب چھری چلائی تو وہ ذبح ہو گیا۔ اسی کو قرآن نے کہا، ان ھذا لہو البلاء المبین، یہ بہت کھلی ہوئی جانچ تھی، روشن جانچ تھی۔ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، اور ہم نے ایک بڑا ذبیحہ اس کے صدقے میں دے کر اسے بچا لیا۔ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، اور ہم نے آنے والے انسانوں کے لیے اس کو باقی چھوڑ دیا۔ سلام علی ابراہیم، سلام ہو ابراہیم پر، کذالک نجزی المحسنین، ہم نیک لوگوں کو ایسا ہی بہترین صلہ دیتے ہیں، بدلہ دیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس قربانی کو اتنا پسند فرمایا کہ آنے والی نسلوں کے لیے اس کو ایک مثال کے طور پر رکھا۔ قیامت تک انسان حج کرتے رہیں گے، عمرہ کرتے رہیں گے، صفا مروہ کی یاد کو تازہ رکھیں گے، حضرت حاجرہ کی اور قربانی کی یاد تازہ رکھیں گے، حضرت ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام کی۔ وہ حج وہاں کرے یا کہیں بھی عید الاضحیٰ کا موقع آئے، وہ رہیں انسان اللہ کے اس دونوں نیک بندوں کی یادگار کو وہ تازہ رکھیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہنے کے ساتھ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک